قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد، یہ سورہ جو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت عالیہ میں چند دن جس کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سورہ برات ہے. اس کا دوسرا نام اس سورہ کا سورہ توبہ بھی ہے. اور برات اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ شروع ہی ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کی. یہ سورہ برات من اللہ و رسولہ ہی سے شروع ہوتا ہے. اب چونکہ یہ شروع ہی ہوتا ہے لفظ برات سے، اور اس کے جو ہے اندر جو ہے اس سورہ میں توبہ کا ذکر بار بار ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام ایک نام سورہ توبہ بھی ہے، ایک نام اس کا سورہ فاضحہ بھی ہے. فاضحہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ شاید یہ ہو فاضحہ کی کہ کچھ لوگ سے ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دیا گیا ہے. جو منافق تھے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا جو اعمال اپنے عہد اور معاہدے کو توڑتے تھے ان کو اس میں جو ہے ان کے لیے الگ الگ حکم آئے ہیں، ان کو الگ الگ طریقے سے مذمت کی گئی ہے. تو اسی بنا پر اس سورہ کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے. خوب اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سورہ ہے، سورہ توبہ وہ سورہ ہے جو مدینے میں ان سوروں میں سے ہے جو بہت آخر میں نازل ہوا، اور شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی آخری زندگی کے ایام میں یہ سورہ نازل ہوا، اور اس میں 129 آیت پائی جاتی ہے. اور یقین جانیں کہ جب اس کی شروعات جو ہے سورہ توبہ کی جب آیتیں نازل ہونے لگی تو یہ سال ہجرت کا 9واں تھا، 9واں سال ہجرت کا تھا. اور اسی میں اگر آپ غور کریں گے ان سورہ کے الفاظ پر، آیتوں پہ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورہ کچھ حصہ اس کا جنگ تبوک سے پہلے نازل ہوا ہے، اور کچھ جو حصہ اس آیت کا اس سورہ کا جب جنگ کی آمادہ ہو رہے تھے جنگ کے لیے اس وقت، اور ایک اور حصہ جو ہے پلٹتے وقت جنگ سے اس صورت میں نازل ہوا ہے. خوب اگر آپ سورہ کے شروع سے 28 آیت تک دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حج کے سیزن سے تعلق رکھتا ہے. حج کا سیزن جب آتا ہے، آپ کو پتہ ہے 3 مہینے میں آتا ہے حج کا سیزن، ذی القعدہ ذی الحج، اور اس کے بعد شوال ذی القعدہ ذی الحج، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ خدا اگر چاہتا ہے تو اسی میں جو ہے مشرکان، جو مشرک آتے تھے پہلے حج کرنے کے لیے، اور پھر جب یہ 9واں سال آیا تو اس وقت اعلان کیا گیا کہ اب حج کرنے کے لیے مشرکین نہیں آ سکیں گے. اس سال کے بعد نیکسٹ ایئر سے ان کا آنا حج کے لیے بینڈ قرار دیا جائے گا، ان کو ممنوع قرار دیا جائے گا. اور حقیقت میں یہ جو لفظ براءۃ من اللہ یہی اعلان تھا. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے ایک منظر جو ہمارے وہاں روایتوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر مدینے میں تھے. پیغمبر نے یہ سورہ کی چند آیتوں کو دیا کسی اور کو کہ جاؤ مدینے مکے جاؤ اور وہاں یہ سورہ کی آیت کو پڑھ کے سناؤ. لیکن وہ ادھر نکلے تھے اور مکے کے قریب پہنچے تھے کہ علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور وحی نازل ہوئی. اور وحی نازل ہونے کے بعد علی علیہ السلام کو بلایا، کہا اے علی، میں نے سورہ توبہ کی آیتوں کو پہنچانے کے لیے، پڑھنے کے لیے فلاں کو بھیجا ہے، جاؤ وہ آیت تم لے لو، تم جا کر اس کو پڑھو. اب یہ ایک سوال ہے واقعاً. تو علی علیہ السلام سے بعض حدیثوں میں، بعض روایتوں میں، تفسیروں میں یہ پایا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ میں کیوں؟ فرمایا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا آپ خود رسول اللہ جائیے
یا آپ کے جیسا کوئی جائے، آپ جائیے یا آپ کا جیسا آپ کے خاندان سے کوئی جائے، تو اگر تم نہیں جاؤ گے تو مجھے جانا ہوگا۔ تو اس وقت علی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، اور علی علیہ السلام گئے، راستے میں ان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے وہ لے لیا اور خود جا کر کہاں منی میں پڑھ کے یہ سنایا۔ یہ ہے اس سورے کا پس منظر جس کو ہم بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اور دیکھیے اب یہاں سے ایک چھوٹا سا خاکہ میں چاہتا ہوں آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، جب یہ سورہ توبہ آپ جو ہے کی آیتیں سن رہے ہیں، اس کی تفسیر سن رہے ہیں، تو پوری سورہ توبہ کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک مختصر اجمالی خاکہ اس سورے کا پیش کروں۔ یہ سورہ حقیقت میں اگر آپ کہیں تو یہ اس سورت نازل ہوا، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے جب جو ہے عرب خطے عرب میں اور خطے عرب کے ارد گرد جو ہے مشرکین کا جو ٹولہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مزاحمت مشرکین کی طرف سے ہو رہی تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، دوسری طرف جو ان کے دشمن مشرکین تھے ان کا جو ہے مقابلہ اپنی آخری حد پر جا کر پہنچ گیا تھا۔ خوب، اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اس سورے میں بہت ساری چیزیں بڑی سینسیٹیو اور بہت حساس ہیں جس کو قرآن نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ پھر ایک حصہ اس سورے کا جو ہے آپ جانتے ہیں، جو مشرکین اور بت پرستوں میں باقی بچے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، حق روشن ہو چکا تھا، رسول اللہ کا معجزہ دیکھ چکے تھے، اسلام کی شان و شوکت دیکھ چکے تھے، اس کی عبادتوں کو دیکھ چکے تھے، ان سب کے باوجود وہ ہٹ دھرمی پہ مبتلا تھے اور بت پرستی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک حصہ اس سورے میں ان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ کیوں نازل ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بہت سارے گروہ سے، بہت ساری انجمنوں سے، بہت سارے قبیلوں سے کچھ معاہدے کیے تھے۔ وہ معاہدہ جو ہے وہ بار بار مشرکین کی طرف سے توڑا جا رہا تھا، بار بار اس کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب ایک طرف رسول اللہ ہے کہ اس معاہدے کے اوپر پابند ہیں 100%، اور دوسری طرف سے جو ان کے دشمن ہیں، جو طرح طرح کے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ جو ہے اسی معاہدے کو کچل رہے تھے، روند رہے تھے، اس کو پامال کر رہے تھے، اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ آخر اس سورے میں سورہ برات نازل ہوئی تو یہ بتانے کے لیے آئے کہ ان کو 4 مہینے کا وقت ہے، 4 مہینے میں یہ خوب اچھی طرح سے اسلام کی حقیقت اور اس کی سوچ لیں، اس کے بعد اسلام مسلمانوں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا، وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، خوب جو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تاکہ یہ جو ہے، اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ بت پرستی کا اسلام سے ایک دور دور کا لینا دینا نہیں۔ یہ سورہ آ کے بتا رہا ہے ہمیں کہ اسلام کو ہرگز بت پرستی منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اب ہم ایک دوسری طرف دیکھتے ہیں، اسلام دوسری طرف پھیل رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے سے شہر تیسرے، اور کتنا رسول اللہ کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب چھا گیا تھا۔ اب وہاں پر کیا ہے، جب یہ دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ حقیقت میں اسلام پھیل گیا ہے، اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ بدل لیا، جس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا، لیکن دور دور تک انہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی ہو رہا، آخر وقت تک رہا۔ اسی لیے وہ ایک مناسب وقت کی گھات میں لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ایک موقع آئے گا تو ہم اسلام کے خلاف کام کر سکیں۔ اور ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، وہ کب دیکھتے ہیں؟ جب رسول اللہ کی وفات ہو جاتی، تب دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ نمایاں ہو گیا، اور کیسے وہ اپنے چہرے کے ساتھ آل رسول کے ساتھ پیش آئے۔ یہ بہت واضح بات ہے۔ ایک اور اسی سورہ میں ایک حصہ جو ہے چند آیتوں کا، یہ جہاد کے اوپر مشتمل ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔
لیکن یہ چونکہ لفظ جہاد آج کے زمانے میں بڑا اس کا غلط معنی لیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے راہ میں کیا جائے، ہاسپٹل بنانا ہو تو اس کو بھی اسلام میں جہاد کہا گیا، جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا، اپنے نفس سے لڑنا بھی انسان کے لیے جہاد کہا گیا ہے۔ تو اس آیتوں میں جو ہے، کچھ آیتوں میں سورہ توبہ کی جہاد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جہاد انسان کو ترقی کا سبب ہوگا، اور اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو آپ کے ساتھ دشمن اچھی طرح سے پیش نہیں آئیں گے۔ اور آخر میں یہ جو ہے، اس سورہ کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو پہلے توحید کے بارے میں اسلام نے بحث کی، اور رہبروں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں جو بات کی، یہود و نصارہ سے جو اختلاف تھا، اس کی تفصیل بھی اس سورہ میں آئی ہے۔ یا یہ جو ہے، میں نے خلاصہ آپ کے سامنے یہ سورہ توبہ کا ایک خلاصہ بتا دیا۔ اب ہم آئیں گے چند چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے۔ پہلی چیز، یہ بڑی غلط فہمی ہے اور یہ شبہ اور اعتراض دور کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں قرآن کے ہر سورے میں بسم اللہ ہے لیکن اس سورے میں بسم اللہ نام کی چیز نہیں ہے؟ یہ سوال مسلمانوں میں شیعہ جو ہے اہل بیت کی پیروی میں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں جو بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور دشمنوں سے بیزاری کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ دشمن جو اپنا معاہدہ توڑ رہے ہیں، ان سے جو ہے اعلان جنگ کی بات کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ سختی کی بات کی جا رہی ہے، ان سے دوری اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے جو ہے اس سورے میں بسم اللہ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ رحمت خدا، فضل خدا، محبت خدا، الطاف خدا کی بات ہے، اور جب ان دشمنوں کا ساتھ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، ان کے معاہدہ وہ بار بار توڑ رہے ہیں، دشمنوں سے مل رہے ہیں، تو دشمن کی سرکوبی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں، اسی لیے آپ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اسی سورے کی، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ چونکہ ان دشمنوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اپنے عہد و پیمان اور اپنے ایگریمنٹ کو مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں نبھا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس بنا پر اس میں بسم اللہ نہیں آیا ہے، اس کے لیے اس میں بسم اللہ نہیں آیا۔ لیکن ہمارے مقابل میں ایک گروہ ایسا ہے، ہمارے مقابل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ انفال کا ہی ایک حصہ ہے۔ چونکہ سورہ انفال کا ایک حصہ ہے اور سورہ انفال میں بسم اللہ نازل ہو چکا ہے، تو اس سورہ میں بسم اللہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہمارے مقابل میں جو لوگ ہیں، یہاں پر میں دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک تو یہ کہ اس سورہ کی فضیلت دیکھیے، ماہ مبارک رمضان ہے جہاں ایک سورہ، ایک آیت پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اگر آپ پورے مہینے، دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھیں گے اور یہاں ایک آیت، دو آیت پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ فضیلت جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمیں قرآن سے کیسے وابستہ رہنا چاہیے، کیسے جڑا رہنا چاہیے۔ آج واقعی اس بات کی خوشی ہوتی ہے، اس بات کو بتانے میں یا کہنے میں کہ الحمدللہ ساری دنیا میں ہم شیعہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، اہل بیت کے دوستداروں سے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن یہی ایک چیز جو ہے، جو غیب ہو گیا ہے یا خلا آ گیا ہے، فاصلہ ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم شیعہ قرآن کے نام سے بہت نہیں جانے جاتے۔ اگرچہ ہمارے علماء نے، ہمارے لوگوں نے قرآن پہ بہت سارے کام کیے ہیں جو کہیں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس بات کو ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے کہ قرآن جو ہے
دوسرے مسلمان زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ ان سے اٹیچ رہتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے مقابل میں کم پڑھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ فضیلت کی حدیث سنیں تاکہ آپ اور میرے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم اس سورے کو اور دوسرے قرآن کے سوروں کو زیادہ سے زیادہ خالی ماہ مبارک ہی میں نہ پڑھیں، خالی ماہ مبارک ہی میں نہ اس سے جڑے رہیں، بلکہ کیا کریں، ماہ مبارک کے بعد بھی ہم اس سے جڑے رہیں اور اسے ہمارا ناطہ رہے، ہم پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، اس پر عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے آئی ہے کہ امام نے فرمایا من قرأ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ براءۃ والانفال فی کل شہر لم يدخلہ نفاق ابدا وکان من شیعۃ امیر المومنین حقا۔ فرمایا جو آدمی سورہ انفال اور سورہ براءت ہر مہینے پڑھ لے، ٹھیک ہے، دونوں ہر مہینے 2 سورہ پڑھ لے، سورہ براءت اور سورہ انفال، لم يدخلہ نفاق ابدا، کبھی اس کے وجود میں، کبھی اس کے جسم میں منافقت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا گر ہے کہ انسان اپنے وجود سے نفاق کو باہر نکال دے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو 300 تقریباً آیتیں بتائی گئی ہیں جو منافقین کی شان میں نازل ہوئی، منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حتیٰ میں نے ایک کتاب 3 جلدوں پہ دیکھی ہے کہ قرآن میں منافقین کا تذکرہ، ذکر کن کن آیتوں میں ہوا، پوری تفصیل کے ساتھ موجود۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخصیت، ایک ایسی چہرہ جس کو اللہ نفرت کرتا ہو، ان کی مذمت کرتا ہو، ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے، ان کے دلوں کے جو ہے راز کو کھول دیتا ہے، وہ کون ہے؟ منافق۔ 300 آیت، آپ کبھی سوچیں 300 آیت ان کے بارے میں، ان کی مذمت کے بارے میں۔ تو اس سورہ پڑھنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ ہم منافقوں کی فہرست سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ بہت عظیم ثواب ہے یہ 2 سورہ پڑھنے کا، کہ اگر کوئی آدمی سورہ براءت اور انفال پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ عجب جملہ ہے یہ کہ اس کو نفاق اس کے وجود سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بھی ثواب بہت عظیم ہے، وہ ثواب کیا ہے؟ وَكَانَ مِن شِيَّةِ امیر المومنین حقا، اور وہ علی علیہ السلام کے واقعی شیعوں میں ہوگا۔ دیکھیے یہ جو بات ہے، یہ واقعی شیعہ کون تھے؟ جناب ابراہیم۔ اب اتنے بڑی نبی جو ہے امام المومنین علیہ السلام کے واقعی شیعہ کہلاتے ہیں، جناب سلمان ابو ذر کہلاتے ہیں، تو اگر کوئی یہ سورہ پڑھ کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے تو آپ سوچیں اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ اب یہ بات جان لیجئے، یہیں سے بات آنا چاہتا ہوں، ایک دوسری بحث کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو ہے ایک اہم نقطہ جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے آج کی اس تفسیر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ ایک اس کی اہمیت کو بھی جان لیجئے۔ اس سورے میں بہت سارے امپورٹنٹ باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میں اسی امپورٹنٹ نقطے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ فرماتے تھے سورہ براءت اور سورہ قل هو اللہ 70,000 فرشتے 70 صفوں کے ساتھ لے کر آئے۔ خوب، یہ لے کر آئے، یہ خود بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا رسول کس حد تک چاہتا تھا کہ اس سورے کے اوپر لوگ اہتمام کریں، اس کے بارے میں زیادہ اپنا جو ہے شوق بتائیں، اظہار کریں، زیادہ اس سے جڑے رہیں، زیادہ پڑھیں۔ یہ اللہ کا رسول یہ حدیث سے بتانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات کہنے کے بعد ایک تاریخی جو ہے حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آج کی شب جو ہے 21ویں ماہ مبارک کے رمضان کی شب ہے، اور عالم شیعہ جو ہے فرش عزا بچھائے ہوئے ہے اپنے مولا کے غم میں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس تاریخی حقیقت کے اوپر میں روشنی ڈالوں تاکہ یہ حق تفسیر جو سورہ توبہ کا ہے وہ ادا ہو سکے۔ وہ کیا ہے؟ تاریخ میں ایک بہت بڑی جو ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کمی رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟
تاریخ دانوں میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو حقائق قرآن کو چھپانا چاہتے ہیں، صحیح بات قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتے، اس کو گھمانا پھرانا، اس کو الگ الگ باتوں میں چھپانا، الگ الگ پیراہے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے چہرے سے یہ نقاب الٹ دی جائے، جیسے کہ خود قرآن نے اس سورے میں کیا ہے کہ منافقین کے چہرے سے نقاب الٹ دیے۔ اب یہ ہے وہ کیا ہے، تقریباً 99% مفسرین یہ بات قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ جو شروع کی آیتیں ہیں، یہ براۃ من اللہ جو شروع ہوتی ہے، یہ جو ہے ان مشرکین کے بارے میں ہے جو اس مسلمان اور رسول اللہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے توڑ دیا، یا ان کے بارے میں۔ اور پیغمبر اکرم نے ان آیتوں کو خلیفہ اول کو دیا تاکہ یہ جا کر مشرکین کے درمیان پڑھ کر سنا سکے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ایک مفسر کی بات نہیں ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے، شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر طبقے کے مسلمان مانتے ہیں، 99% مانتے ہیں کہ اس سورے کی چند آیتیں جو ہے جو مشرکین کے عہد و پیمان توڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے، ان آیتوں کو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، پہلے پہنچانے کے لیے خلیفہ اول کو دیا، تاکہ خلیفہ جو ہے یہ کیا کریں، حج کے موقع پر مکے میں سارے لوگ جب حج کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہوں تو ان کو یہ پڑھ کر سنا دے۔ یہ آیتیں خلیفہ کو دی گئی، خلیفہ لے کر یہ نکلے، اور جب یہ نکلے جو ہے اس وقت وحی پروردگار نازل ہوئی، جناب جبریل نازل ہوئے اور رسول اللہ کو سے حکم دیا، اور رسول اللہ سے کہا کہ یہ آیتیں جو آپ نے فلاں کو دی ہیں ان سے واپس لے لیجئے اور علی علیہ السلام کو دیجئے، اس لیے کہ یہ آیتیں یا آپ پڑھیں گے یا آپ کی جگہ پر جو ہوگا وہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اب نتیجے میں وہ نکل چکے تھے، لیکن علی علیہ السلام گئے اور وہ آیتیں لکھ کر لے لیا اور پڑھا۔ خوب، اب یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ ذرا چند چیزیں سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ خوب، پہلی چیز، احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں، جو بہت مشہور آج ان کا ایک فرقہ چلتا ہے، حنبلی فرقہ ہے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فلاں شخص، ابھی احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، فلاں شخص، فلاں شخص سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا کہ 99% مفسرین کہتے ہیں ابو بکر اور خلیفہ اول تھے۔ ان کو دیا کہ یہ آیتیں جا کر پڑھ کے سناؤ، اور پھر جو ہے انہیں کیا کیا، لے کر وہ نکلے تھے کہ بیچ میں ہی انہیں روک کر آیتیں واپس لے لی گئی اور علی علیہ السلام کو دیا گیا، اور علی علیہ السلام نے لیا اور وہ پڑھ کے سنایا۔ یہ روایت انہوں نے یہ جملہ نقل کیا، یہ آپ غور کیجئے گا، لا يذهب بها الا رجل مني وانا منه۔ جناب جبریل جب لے کر آئے تو یہ جملہ کہا کہ ان آیتوں کو کوئی نہ لے جائے الا رجل منی، سوائے یہ کہ اہل بیت سے کوئی ہو، وانا منہ، اور میں ان میں سے ہوں، یعنی میرا رشتہ اس سے ہو اور میں اس سے ہوں، تو وہی لے کر جائے۔ یہ جو ہے اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں تو خود بہت واضح ہے کہ اس میں ایک فضیلت ایسی مولائے کائنات کی ہے جس کو لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑے کوئی بہت بڑا کمال تھا کہ اللہ نے یہ جو ہے آیت پڑھنے سے روک دیا۔ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اللہ ہی جانے۔ میں تو اپنی اس حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس میں جناب جبریل نے، یہ بھی احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ لے جائیے یا جو آپ سے ہے وہ لے جائے اور کوئی نہ لے جائے۔ خوب، ایک اسی طرح آپ آ جائیے، انس ابن مالک نے جو ہے اسی کتاب میں یہ روایت کیا ہے کہ پیغمبر نے سورہ برات کی چند آیتیں ابو بکر کو دے کر بھیجا، اور جب یہ ذوالحلیفہ یعنی مسجد شجرہ جو
میقات ہے مدینے کے لوگوں کے لیے، وہاں پہنچے تھے، جو ایک مدینے سے ایک فرسخ دور ہے، وہاں پر جب یہ پہنچے تھے تو اس وقت جناب جبریل نازل ہوئے اور یہ فرمایا لا يبلغها الا انا اور رجل من اہل بیتی فبعث بها ما علی۔ اس میں تھوڑا اور وضاحت ہے، اس حدیث میں زیادہ وضاحت ہے۔ وہ حدیث میں وضاحت کیا کہ یہ سورہ کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے میں رسول اور یا میرے اہل بیت سے کوئی مرد ہو وہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد وضاحت ہوتی ہے کہ اسی بنا پر رسول اللہ نے سورہ برات کو علی علیہ السلام کے حوالے کیا کہ تم جا کر یہ پڑھو۔ خوب، ایک اور جو ہے دیکھیے، میں چند حدیثیں کیوں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ جان سکیں کہ خالی شیعہ روایت میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کے معتبر علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو پہنچانے اور پڑھنے والے مشرکین کے درمیان، کافروں کے درمیان حج کے زمانے میں صرف علی علیہ السلام تھے۔ اب یہ حدیث دوسری دیکھیے، خوب، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اور سند سے علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے سورہ برات کو خوب دیا اور کہا کہ جاؤ یہ مشرکین کے درمیان پڑھنا، تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اے اللہ کے رسول، میں خطیب نہیں ہوں اور مثلا میں ایک بہت ماہر بولنے والا نہیں ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، آپ کو ہی پڑھنا جا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا میں خود جاؤں یہ پڑھنے کے لیے یا آپ جائیے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ جائیے یا میں جاؤں، اس وقت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میں جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ اور یہ جملہ پیغمبر کا ارشاد فرمایا، انطلق، اے علی تم جاؤ، فإن اللہ یثبت لسانک، تمہاری زبان میں اللہ طاقت دے گا، تم اچھی طرح پڑھ سکو گے، ویہدی قلبک، اور اس کے مطالب کو بھی تمہارے دل میں اللہ ڈال دے گا، تمہارے وجود میں اڑیل دے گا۔ خوب، یہ ایک حدیث نسائی جو بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، اس صحاح میں صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب سنن صحیح نسائی ہے۔ اس کتاب میں یہ جو ہے خصائص بھی ہے، زید ابن سبی سے انہوں نے علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ وہ نقل کیا ہے؟ وہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے سورہ برات کو پہلے خلیفہ کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ یہ پڑھ کے آؤ اہل مکہ کے درمیان، پھر انہی کے پیچھے پیچھے علی علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ وہ خلیفہ سے یہ خط لے لو، یہ آیتیں لے لو اور تم مکے جاؤ اور خود پڑھو۔ راستے میں خلیفہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے وہ خط لے لیا تو خلیفہ بہت غمناک ہوئے اور پیغمبر سے عرض کیا، انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ کوئی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے یا میرے بارے میں عرض نہیں ہوئی؟ آپ نے مجھے کیوں ہٹا دیا؟ فرمایا کہ تمہارے بارے میں آیت تو نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن جناب جبریل آئے ہیں اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا انی امرت، اے پیغمبر آگاہ ہو جائیے، آپ جان چاہیے، متوجہ ہو جائیے کہ آپ یہ آیت پہنچائیے یا انا ابلغہ انا اور رجل من اہل بیتی، میں اس آیت کو جا کر کافروں میں پڑھوں یا میرے اہل بیت سے کوئی جا کر پڑھے۔ خوب، یہ تھی انس کی روایت، بہت مشہور۔ پھر میں خالی اب نام لے لیتا ہوں ایک اور آپ کو روایت سنا کر۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن ارقم ایک اور سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے سورہ برات کی آیت خلیفہ کو دیا اور جب وہ کچھ راستہ دور چلے گئے تو پھر علی علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے یہ آیت لے لی اور کہا کہ جاؤ آپ خود مکے جاؤ اور یہ آیت پڑھ کر کافروں کو سناؤ، مشرکین کو سناؤ۔ خلیفہ کے دل میں ایک قسم کی ناراضگی بھی پیدا ہوئی اور جب پیغمبر کی خدمت میں آئے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یؤدی عنی الا انا اور رجل منی، یہ آیت نہیں پڑھ سکتا ہے سوائے میرے یا میرے اہل بیت میں کوئی مرد کے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اور تم میرے اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ دیکھیے
اب مجھے جو ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی تم جاؤ، کہیں کہا کہ یا میں جاؤں یا میرے اہل بیت میں سے کہہ جائے، یہ کہا یا یہ کہا کہ لا یبلغ عنی غیری، میری طرف سے میرے علاوہ کوئی آیتیں نہیں پڑھ سکتا، یا میرے اہل بیت میں سے ہو، یعنی علی علیہ السلام۔ تو یہ جو بار بار تاکید کی جا رہی ہے، اب اس میں ایک بات جو لوگوں نے آج خراب کر دیا ہے اور اس کو برباد کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اب جب اس طرح کی روایتیں علی علیہ السلام کی فضیلت میں دیکھتے ہیں، وہ تو جانتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو الفاظ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اب ایک مثال ہے، آپ دیکھیے، کچھ آ کے لوگ کہہ رہے ارے نہیں اس کی تو سند ہی کمزور تھی۔ پھر ایک جگہ آ کر اگر آپ پوچھیے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، تو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بڑا واقعہ تھوڑی ہی تھا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، اب آپ شیعہ بڑھا رہے ہیں اس میں۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں جتنی یہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کے سب کس بات کے لیے؟ علی علیہ السلام کی دشمنی۔ ورنہ آپ کو کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنایا جس میں الگ الگ سند کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور سب میں اس بات کو کامن طور سے ذکر کیا گیا ہے، ایک لفظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سورہ برات میں جو الفاظ ہیں وہ علی علیہ السلام کی عظیم فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے آپ پوچھنا چاہیں، ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول کہیے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو ہم آئیے، تم اپنی اولاد کو لاؤ، اپنی اولاد کو ہم، تم اپنی اولادوں کو تم اپنی جان کو، اپنے نفس کو لاؤ ہم۔ اس میں علی علیہ السلام کو نفس پیغمبر کہا گیا ہے۔ نفس پیغمبر کیا ہے؟ یعنی پیغمبر ہے، پیغمبر نہیں تو علی، یہ تاکید کی گئی ہے۔ آج ہزاروں ڈیبیٹ ہمارے شیعہ علماء نے کیا، اس میں کس لیے کیا؟ اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ آپ جان لیجئے، اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے قرآن میں جو آیہ مباہلہ میں نفس نبی کی بات کی ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ نفس نبی علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آج یہی ہمارا شیعوں کا سوال ہے مسلمانوں سے، جب رسول اللہ خود کسی کو نفس نبی بنا کر گئے ہیں، تو کس نے یہ حق دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نفس نبی کو چھوڑ کر امت کسی اور کی طرف چلے جائے؟ اب مسلمانوں کے ایک مفسرین کے ایک گروہ نے جب یہ دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ یہ آیت سے تو علی علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یا میں یا تم، اگر میں نہیں جا رہا ہوں تو تم کو جانا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا میں پڑھوں یا تم، تو ان کو شاید آیہ مباہلہ یاد آتی ہو۔ اب اس کو ڈھکنے اور چھپانے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اس کو طرح طرح کی توجیہ کیا۔ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب کسی نے کہہ دیا، آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مثلا کہ جانتے ہیں کیا ہے، نہیں خلیفہ کو پانی پلانے کا کام دے دیا تھا اور وہ آیت کا کام دوسرا تھا، اور پانی پلانا تو کچھ اور۔ یہ اس طرح کی خالی یہ ساری باتیں اس بنا پر ہیں کہ مولا کے کمال ہضم نہیں ہو رہے، یا مولا کی فضیلت وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بتا دیں گے تو لوگ سوال کریں گے، جب ایک آیت قرآن کی کسی عام مسلمان کو پہنچانے کا حق نہیں ہے، تو پورے اسلام کی کیسے کوئی انسان علی علیہ السلام کے علاوہ ذمہ داری لے سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے پوری قوم میرے پیچھے چلے رسول اللہ کے، جبکہ رسول اللہ ایک آیت کے لیے راضی نہیں ہوئے، چند آیتوں کے لیے راضی نہیں ہوئے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس مسئلے کی بنا پر کیا ہے، مسلمانوں میں بہت بڑا جو ہے یہ حق کو چھپانے سے ہے، جو بے چینی پائی جاتی ہے، اس کا ایک ہی وجہ ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے، کیا ہے؟ اہل بیت کے دروازے سے دوری، اہل بیت کو چھوڑ دینا، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دینا، اور خالی یہ کہہ دینا قرآن کافی ہے۔ تو نہ قرآن کافی ہوا اور نہ ہی ان کے خلیفہ کافی ہوئے۔
آج اسی لیے جو مذہب بڑے سکون سے زندگی اور اطمینان سے قرآن اور اہل بیت کو مانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم حق پہ چل رہے ہیں، اور یہی واقعی اسلام ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں چلنے کی تاکید کی ہے۔ یہ عزیزان گرامی ایک نقطہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آج چونکہ 21ویں ماہ رمضان کی شب ہے، یہ شب قدر بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس شب قدر میں شاید شب قدر اس لیے ہو کہ ہمارے مولا کی شہادت کے غم میں جو لوگ ڈوبے ہوں گے اللہ انہیں عظیم اجر عطا کرنا چاہتا ہو۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں تو وہیں ہمارا پورا وجود غم مولا میں ڈوبا ہو۔ عزیزان گرامی، میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے آج کی شام وہ شام تھی جس میں علی علیہ السلام کی اولاد غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں مولا حسن اور مولا حسین علی علیہ السلام کے بچے یتیم ہو گئے۔ بی بی زینب کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بی بی یقیناً ہر اولاد کو اپنے باپ کا غم ہوتا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کہ جتنی معصوم اولاد ہوتی ہے اتنا زیادہ غم ہوتا ہے۔ جن کا دل پاک ہوتا ہے وہ اپنے معصوم ماں باپ کے غم کو زیادہ احساس کرتے ہیں، ہم نہیں احساس کر سکتے۔ لیکن آپ وہ روایتیں پڑھیں جو انسان کو تڑپا دیتی ہے۔ میں ایک دو جملے آپ کے سامنے اسی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں مولا کا آخری وقت تھا، امام بچوں کو وصیت کر رہے تھے بلا کر، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، یہاں تک کہ امام کے سب بچے جمع ہو گئے۔ جب سارے بچے امام کے جمع ہو گئے تو تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں تم سب کو حسن کے حوالے کرتا ہوں، دیکھو حسن تمہارے امام ہیں، حسن کی بات ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا۔ لیکن تاریخ نے ایک عجب جملہ لکھا ہے مقتل میں کہ باب الحوائج کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا۔ تو بی بی ام البنین آگے بڑھی اور فرمایا آقا میرے بچے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، میرے بچے سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں۔ فرمایا آپ نے ساری اولاد کو حسن کے حوالے کر دیا، میرے لال کو کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس وقت جناب علی علیہ السلام نے اپنے لال عباس کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اور دوسری طرف امام حسین کو بلایا، اور امام حسین کے ہاتھ کو عباس بھی آقا ابوالفضل عباس کے ہاتھ میں دیا۔ میں ایک جملہ شاید کہنا چاہتا ہوں، امام کہنا چاہتے ہو بیٹا عباس میں کربلا میں نہیں رہوں گا، اے میرے لال تم میرے جانشین ہو، میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا۔ عزیزان گرامی، ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں اسی تعلق سے۔ آج شہادت کی شب ہے، گریہ و زاری سے بڑھ کر کوئی فضیلت اور عبادت اس آج کی شب میں نہیں ہے۔ آج کی شب دشمنان امیر المومنین سے برات کرنے کی شب ہے۔ تو ایک جملہ روایت کا اور سناتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، میں نے خود یہ روایت اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہ جب سب کو حوالے کر چکے تو ایک بار جناب زینب نے کہا بھائی بابا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہا میرے لال کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے میری نور نظر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا میرے 18 بھائی ہیں، میں چاہتی ہوں ایک بھائی مجھے دے دیں آپ۔ یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا بیٹا یہ تیرے بھائی تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر بھائی تیرے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بابا میں جانتی ہوں، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں ایک بھائی مجھے دے دے۔ امام نے جب سنا تو پوچھا بیٹا کیوں یہ چاہتی ہو؟ کہا بابا تاکہ جب میں سفر کروں تو میرا بھائی میرے ساتھ ہو، میرے پردے کی حفاظت ہو، میری ضرورتوں کو خیال رکھے۔ یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا بیٹا اچھا ٹھیک ہے تم یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہو، میں اب تیار ہوں، بتاؤ کس بے بھائی کے لیے کہہ دوں۔ جب جملہ روایت کا بیوی نے جناب عباس کی طرف انگلی اٹھائی، یہ دیکھنا تھا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ فرمایا بیٹا ارے یہی تو تیرا بھائی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے تیرے شانے میں کوئی رسن نہیں باندھ سکتا۔ میرے لال تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے، صحابہ حسینی کے لیے
حسین کے بچوں کے لیے بیٹا یہ تیرا بھائی اپنا بازو قلم کروا دے گا، اپنی جان دے دے گا، بیٹا ٹھیک ہے میں نے آج کے بعد میں نے تجھے یہ بھائی دے دیا۔ ارباب اعضاء میں نہیں جانتا ہوں، اس کے ایک جملہ خالی کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اپنی آج کا پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں شاید یہی تو وجہ تھی جب باب الحوائج شہزادی کے سامنے آئے، فرمایا بی بی مجھے جانے کے مقتل میں اجازت دیجئے۔ ارباب اعضاء ایک بار شہزادی نے فرمایا سیدانیوں آؤ میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ ساری سیدانیاں جب قریب آ گئی تو بی بی نے عجب جملہ فرمایا کہ سیدانیوں اپنی زینب کو معاف کر دینا، مدینے سے لائی تھی، بڑا شوق تھا، میرا بھیا ہے، کون ہمارے پردے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن ہائے میرا بھیا اب جا رہا ہے، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، زینب تم سے شرمندہ ہے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق سہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو، اس ذکر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے وارث ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سوال جو ہے اس سورہ کا یہ ہے کہ ایک تو میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ اس سورہ کا 3 نام ہے، آپ بتائیے کہ ان سورہ میں کا جو نام بتانے جا رہا ہوں ایک کون سا صحیح ہے؟ ایک توبہ، دوسرے برات، تیسرے انفال، چوتھے فاضحہ، اس میں کون سا آپشن صحیح ہے اور کون سا غلط ہے یہ بتا دیجیے، ایک ہی ہے۔ پھر میں نے اسی حدیث میں اسی سورہ کے اس میں ایک بات آپ کو بتائی کہ تاریخ میں ایک بڑے نامور سنیوں کے پیشوا ہیں جنہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ یہ سورہ کی چند آیت خلیفہ اول کو پہلے دی گئی تھی اور بعد میں ان سے واپس لے لی گئی، ان کا نام بتائیں۔ آیا ان کا نام جو ہے شہاب الدین ہے، نسائی ہے، زید ابن ارقم ہے یا احمد ابن حنبل ہے؟ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔